فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک جان لو کہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے، مومن تقوی والا ہوتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے اس کے اندر یہ تقوی پرہیزگاری نہیں ہوتی، کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مومن ان کا ایمان قوی ہوتا ہے، یہ جنگ میں آ جائے یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ قتال کرتے ہیں، یہ بہادر ہو کر قتال کرتے ہیں، کیونکہ یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ان کا ایمان ہے کہ آخرت میں سزا بھی ہوگی، اجر و ثواب بھی ہوگا۔ کافر لوگ جو ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ جب ہم پر موت آ جائے، موت کے بعد نہ کوئی سزا ہے تو نہ کوئی اجر و ثواب ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ میرے رب نے فرمایا اگر ایک مومن ہو وہ 10 مشرکین کے ساتھ قتال کر سکتا ہے، 10 کافروں کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال کے اوپر ابھاریں۔ میرے رب نے فرمایا کہ مومنوں کو قتال کے اوپر ابھاریں، کیونکہ جب مومن قتال کرتا ہے، مومن جہاد کرتا ہے، تو میرے رب نے فرمایا اگر ایک مومن کے سامنے 10 کافر آ جائیں تو وہ ایک مومن اللہ کے اذن سے، اللہ کے تقوی سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو کہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس لیے جب مومن جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ ایک مومن 10 کافروں کے اوپر غالب آ سکتا ہے، 10 کافروں کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اگر کافر ہو جائے 100، کافر 1000 ہوں، مومن 100 ہوں، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت کے تقوی سے وہ 100 مومن 1000 کافر کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کافر جو ہوتے ہیں نا یہ سمجھتے نہیں ہیں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ تقوی نہیں ہوتا، وہ ایمان کی روشنی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا اگر مومن ایک بھی ہو، وہ صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، تو وہ 10 کافروں کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 1000 کافر ہوں، 100 مومن ہوں، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے تقوی سے، اللہ رب العزت کے صبر سے، تو وہ 100 جو ہیں، 100 مومن جو ہیں وہ 1000 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ میرے حضور کے غلاموں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے ساتھ کلام کی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کیونکہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم جہاد کرتے تھے، صحابہ کرام کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، کفار سے اسلحہ بھی زیادہ ہوتا تھا، کفار بھی زیادہ ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان کو فرما دو اگر آپ کے اندر صبر ہے، آپ کے اندر تقوی ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ ایک بندہ، ایک شخص 10 کافروں کو غالب آ سکتا ہے۔ اور میرے حضور کے غلاموں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی حدیث پاک ہے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی پیاری بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کی فداک امی و ابی، اے اللہ کے پیارے رسول،
ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عمل کے فضیلت کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تیجت و تسلیم نے فرمایا، اے میرے غلام، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننا، آخری نبی ماننا۔ تو وہ صحابی تھا، اس کے بعد پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تیجت و تسلیم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ آج جس طرح ہمارے اوپر یہ کام، یہ قتل و غارت شروع ہے، کہ پہلے فلسطین کے اوپر تھی، غزہ کے اوپر تھی، مشرکین کا یہی ارادہ ہے کہ یہ فلسطین سے ہجرت کر جائیں، غزہ سے بھی ہجرت کر جائیں۔ آج پاکستان کے اوپر بھی حملے شروع ہو چکے ہیں۔ میرے حضور کے غلاموں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ میرے رب نے فرمایا اگر ایک مومن ہو تو وہ 10 کافروں کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر کروڑ مسلمان ہیں، کروڑ مسلمان ہیں۔ آج اپنے دل کے اندر جذبہ رکھو، کل ہو سکتا ہے کہ جہاد ہو بھی جائے تو ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاد کریں گے، کیونکہ ہم جہاد کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیجت و تسلیم کی حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت کا کلام بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم رسول اللہ کا فرمان بھی مانیں گے، اپنے رب کی کلام بھی مانیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن کون ہے؟ پہلے حدیث کے اندر اعمال کی فضیلت کے بیان میں پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل، سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تیجت و تسلیم نے 2 عمل بتائے تھے، 2 عمل فرمائے۔ اور اس حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سب سے افضل مومن کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تیجت و تسلیم نے فرمایا، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے یہ سب سے افضل مومن ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ تیجت و تسلیم نے فرمایا، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں تو ہم اس حدیث کے تحت، اس حدیث کے نیچے ہم ہو سکتے ہیں ہم بھی آ جائیں۔